السلام علیکم دوستو، آپ سب کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، دلچسپ اسلامک معلومات کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ سوال ہے، نماز میں سلام کہنے پر پابندی کب لگائی گئی؟ جواب: اسلام میں 2 ہجری میں نماز کے دوران سلام کہنے پر پابندی اس وقت لگائی گئی جب صحابہ کرام کو یہ ہدایت دی گئی کہ نماز کے دوران توجہ اور خشوع و خضوع برقرار رکھنا ضروری ہے۔ ابتدائی دور میں صحابہ نماز کے دوران ایک دوسرے کو سلام کہہ لیتے تھے اور جواب بھی دے دیتے تھے، لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز میں مکمل توجہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر مرکوز رہے اور نماز کے دوران بات چیت یا سلام کا تبادلہ ممنوع قرار دیا گیا۔ سوال ہے، وہ کون سی پاک سورہ ہے جس کی تلاوت قبر کو روشن کرتی ہے؟ جواب: اسلامی تعلیمات کے مطابق وہ سورہ جس کی تلاوت قبر کو روشن کرتی ہے سورہ ملک ہے۔ احادیث میں ذکر ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن فرماتا ہے اور عذاب قبر سے نجات دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورہ ملک قبر میں اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے نجات اور روشنی کا ذریعہ بنے گی۔ سوال ہے، وہ کون سی مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ کا لشکر کہا جاتا ہے؟ جواب: وہ مخلوق جسے اللہ تعالیٰ کا لشکر کہا جاتا ہے فرشتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زمین و آسمان میں مختلف کام انجام دیتے ہیں اور انہیں اللہ کے احکامات کی تعمیل کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ سوال ہے، وہ شخص جو جمعہ کی نماز باقاعدگی سے ادا نہ کرے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: حدیث کے مطابق جو شخص جان بوجھ کر 3 جمعہ کی نمازیں چھوڑ دے وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ سوال ہے، قیامت کے دن کون سا نیک عمل بہترین عمل کے طور پر شمار ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن سب سے بہترین نیک عمل کے طور پر صدقہ شمار ہوگا۔ اسلام میں صدقہ کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور اسے قیامت کے دن نجات اور بخشش کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں جہنم کی آگ کا رنگ کیا ہے؟ جواب: اسلامی تعلیمات کے مطابق جہنم کی آگ کا رنگ کالا ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ جہنم کی آگ کو دنیاوی آگ کے مقابلے میں ہزاروں سال بھڑکایا گیا یہاں تک کہ وہ سیاہ اور تاریک ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ دنیاوی آگ جسے تم جلاتے ہو جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحیح بخاری۔ مزید وضاحت میں آیا ہے کہ جہنم کی آگ کو اتنی دیر تک جلایا گیا کہ اس کا رنگ سفید سے سرخ اور پھر کالا ہو گیا۔ سوال ہے، قیامت کے دن کون لوگ تباہی کے میدان میں اپنے چہروں پر چلیں گے؟ جواب: قیامت کے دن وہ لوگ جو کافر ہیں اپنے چہروں پر چلیں گے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت کے دن کافروں کا حال بہت برا ہوگا اور ان کو عذاب دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس دن انہیں اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف کھینچا جائے گا، کہا جائے گا تمہاری یہ جزا ہے جو تم نے اپنی جانوں کے لیے کمائی تھی۔ سوال ہے، کون سی پاک سورہ سونے سے پہلے پڑھنے سے انسان اپنے والدین کو خواب میں دیکھتا ہے؟ جواب: سونے سے پہلے سورہ تکاثر پڑھنے سے انسان اپنے والدین کو خواب میں دیکھ سکتا ہے۔ اسلامی روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ جو شخص سورہ تکاثر کی تلاوت کرتا ہے وہ اپنے والدین کو خواب میں دیکھنے کا تجربہ کر سکتا ہے۔ یہ عمل خاص طور پر اس وقت کیا جاتا ہے جب انسان اپنے والدین کی یاد میں ہوتا ہے اور ان کی دعاؤں کی طلب کرتا ہے۔ سوال ہے، جنتی عورت جنت میں کتنے جوڑے پہنے گی؟
جواب: اسلامی تعلیمات کے مطابق جنتی عورت جنت میں 70 جوڑے پہنے گی۔ یہ بات مختلف احادیث میں بیان کی گئی ہے جس میں جنت کے لباس اور نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی عورت کو اتنے جوڑے ملیں گے کہ وہ انہیں بدل سکتی ہے اور ہر جوڑا بہت حسین اور قیمتی ہوگا۔ یہ نعمتیں جنت کی خوبصورتی اور وہاں کی خوشیوں کی عکاسی کرتی ہے۔ سوال ہے، قرآن مجید کی وہ آیت جس کے مطابق جہنم کس سے بدلہ لینے کے لیے بےتاب ہوگی؟ جواب: جہنم کافروں سے بدلہ لینے کے لیے بےتاب ہوگی۔ سوال ہے، وہ کون سے پاک نبی ہیں جو جنت میں 3 عورتوں سے نکاح کریں گے؟ جواب: وہ پاک نبی جو جنت میں 3 عورتوں سے نکاح کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 جنتی عورتیں عطا کی جائیں گی جو آپ کی بیوی ہوں گی۔ یہ بات مختلف احادیث میں ذکر کی گئی ہے جہاں جنت کی نعمتوں اور خوشیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت میں 3 بیویوں کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی شان اور مقام بلند ہے۔ سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں فروخت کیا گیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں فروخت کیا گیا تھا۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ جب انہیں ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تو بعد میں ایک قافلہ آیا جو انہیں مصر لے گیا اور وہاں فروخت کر دیا۔ یہ واقعہ سورہ یوسف میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے جہاں حضرت یوسف کی زندگی کے مختلف مراحل کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال ہے، حدیث کے مطابق اگر کسی شخص کے کتنے بچے وفات پا جائیں تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا؟ جواب: حدیث کے مطابق اگر کسی شخص کے 3 بچے وفات پا جائیں تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے 3 بچوں کو فوت ہوتے دیکھے اور صبر کرے اس کے لیے جنت ہے۔ یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اگر کسی کے 3 بچے وفات پا جائیں اور وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے بچائے گا۔ سوال ہے، بالوں کے سفید ہو جانے سے کون سی مصیبت جلدی آتی ہے؟ جواب: بالوں کے سفید ہو جانے کے بارے میں ایک حدیث میں ذکر ہے کہ یہ موت کی علامتوں میں سے ایک ہے، یعنی سفید بال آنا اس بات کی نشانی ہے کہ انسان کی زندگی کا اختتام قریب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید بال موت کی علامتوں میں سے ہیں۔ اس حدیث کے مطابق بالوں کے سفید ہو جانے کا مطلب ہے کہ انسان کی عمر بڑھ رہی ہے اور وہ موت کے قریب ہو رہا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ان خوبصورت اسلامک معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔